السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم پڑھیں گے سیدہ ام الفضل لبابہ الہلالیہ رضی اللہ عنہا. یہ ام الفضل ہے، فضل نہیں ہے، ٹھیک ہے. ان کا نام لبابہ، والد کا نام حارث بن حزن اور والدہ کا نام ہند بنت عوف ہے. یہ بنو کنانہ سے تھی. ان کی والدہ ہند بنت عوف کو دنیا بھر میں معزز ترین شخصیات کی خوش دامن ہونے کا شرف حاصل ہوا. خوش دامن کس کو کہتے ہیں؟ ساس کو. وہ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی یعنی ام الفضل کی بہن سیدہ میمونہ سے شادی کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہند بنت عوف کے داماد ہوئے، ٹھیک ہے. اور ان کی ایک اور بہن اسماء بنت امیس، پیچھے آپ ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، ام الفضل کے. اور یہ خالد بن ولید کی خالہ تھی، ٹھیک ہے. اور ان کے بارے میں جو پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ یہ بہنیں مومن بہنیں ہیں. کون کون تھی ان میں؟ اسماء بنت امیس، میمونہ، ام الفضل اور سلمہ جو حضرت حمزہ کی اہلیہ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب نے ان کی دوسری بیٹی سیدہ ام الفضل کے ساتھ شادی کی. ام الفضل حضرت عباس کی بیوی تھی. اب آسانی سے سمجھ آ گئے؟ تو اس اعتبار سے کیا ہوئی؟ آپ کی چچی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی. اور چونکہ ان کی بہن آپ کی زوجہ تھی تو اس اعتبار سے کیا ہوئی پھر یہ؟ سالی. یس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب نے ان کی تیسری بیٹی سیدہ سلمہ کے ساتھ شادی کی. چوتھی بیٹی اسماء بنت امیس کے ساتھ جعفر بن ابی طالب نے شادی کی. وہ جنگ موطا میں شہید ہو گئے. تو اسماء کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی. جب وہ وفات پا گئے تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اسماء بنت امیس کے ساتھ شادی کی رضی اللہ عنہا. کیا دنیا میں کسی خوش دامن کو اتنے بہترین شرافت کے پیکر داماد میسر آئے جتنے ہند بنت عوف کو میسر آئے؟ وہ اس اعتبار سے دنیا بھر میں ممتاز دکھائی دیتی ہیں. سیدنا عباس بن عبد المطلب کے 6 لخت جگر ہوئے، 6 بیٹے ہوئے اور وہ سب انہی سے تھے. پہلے بیٹے کا نام فضل تھا. اسی مناسبت سے لبابہ کی کنیت ام فضل رکھی گئی. یعنی ام الفضل کیوں کہا گیا ان کو؟ بڑے بیٹے کی نسبت سے، یعنی ان کی طرف ان کی کنیت منسوب ہے. دوسرا بیٹا عبداللہ تھا، عبداللہ بن عباس. کون ہے وہ؟ مفسر قرآن، جسے امت کا متبحر عالم اور ترجمان القرآن ہونے کا شرف حاصل ہوا. ان کو حبر الامہ بھی کہا جاتا ہے نا. تیسرا بیٹا عبید اللہ تھا، جسے فقیہ ہونے کا اعزاز حاصل ہوا. چوتھے بیٹے کا نام معبد تھا. پانچویں کا نام قثم تھا، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین افراد میں شامل کیا. اور چھٹے بیٹے کا نام عبد الرحمن تھا. ایک بیٹی کے بارے میں ملتا ہے اور وہ تھی ام حبیبہ. وہ ام حبیبہ نہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، یہ ان کی بیٹی کا نام ام حبیبہ تھا. تو کل کتنے بچے ہوئے؟ 7. آج اگر کسی عورت کے 7 بچے ہوں تو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی؟ خوش قسمت کے بد قسمت. اب ماں ہونا کو خوش قسمتی کی علامت نہیں سمجھا جاتا. بہت اکثر مائیں ماں بننے کے نام سے پریشان ہوتی کیونکہ ماں بننے سے ان کی آزادی ختم ہوتی، آزاد رہنا چاہتے ہیں. اور بچوں کو پالنا، بچوں کی تربیت اور بچوں کی نشو و نما اور بچوں کا کام عام طور پر معمولی درجے کا کام سمجھا جاتا ہے. یہ تو ان پڑھ عورتیں کرتی ہیں. ہم جیسی پڑھی لکھی شاندار خواتین بچے پالیں.
یا بچوں کا خیال رکھیں. یہ احساس ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نسلیں کس قسم کی ہیں. اچھی نسلیں اچھی ماؤں کی گود میں پروان چڑھتی ہیں. جس ماں کو ماں بننے سے ہی وحشت ہے، یا اسے ماں بننے سے کوئی خوشی نہیں، یا ماں ہوتے ہوئے وہ ہر وقت ایک اپنے اس رول پہ تھکی ہاری اور پشیمان ہے اور پریشان ہے اور اس کو اپنے لیے بلائے جان سمجھتی ہے، تو وہ پھر بچوں کے دل میں بھی اس ماں کی ایسی ہی قدر ہوگی. کسی شاعر نے کہا تھا کہ نعم الالہ علی العباد کثیرۃ واتمہن نجابتہ الابناء، کہ اللہ کی نعمتیں بندوں پر بہت سی ہیں، لیکن ان میں سب سے کامل نعمت یعنی سب سے بہترین نعمت وہ شریف اولاد ہے، اچھی اولاد ہے، نجیب اولاد ہے، عمدہ اولاد. اور اس اعتبار سے لبابہ جو ہیں یا ام الفضل جو ہیں یہ انتہائی خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ان کو 6 بیٹے دیے اور سارے کے سارے بہترین بیٹے تھے. ظاہر انہوں نے پرورش اچھی طرح کی ہوگی، اپنا فرض پورا کیا ہوگا. ام الفضل نے ابتدا ہی میں اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی تھی. انہیں سیدہ خدیجہ بنت خویلد کے بعد اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا، یعنی خواتین میں دوسرے نمبر پر تھی یہ اسلام قبول کرنے کے اعتبار سے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر خیر کو قبول کرنے کی کیسی صلاحیت تھی. اور کہا یہ جاتا کہ جب حضرت خدیجہ وفات پا گئی تو ان کو غسل بھی انہوں نے دیا تھا ام ایمن کے ساتھ مل کر. غسل عام طور پہ کون دیتا ہے؟ یا تو کوئی قریبی رشتہ دار یا پھر کوئی عزیز دوست. اب تو لوگ غسل دینے کے کام کو بھی اپنے لیے ایک بوجھ سمجھتے ہیں، وہ کہتے کوئی اور دے دے. یعنی بعض کیسز میں ایسا بھی دیکھا گیا، سنا گیا کہ اپنی ہی ماں، اپنی ہی بہن، اپنی ہی بیٹی کو لوگ مرنے کے بعد اسی سے ڈرنے لگتے اور ہاتھ نہیں لگاتے، آگے نہیں بڑھتے، اور چند پیسے دے کر غسل دلوا لیتے ہیں یا پھر کسی اور کے ذمہ کر دیتے ہیں اور خود اور کاموں میں مصروف رہتے ہیں. یا پھر حالانکہ غسل دینا بھی ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اور پھر اس میت کو اتنے پیار سے اور احترام کے ساتھ ہینڈل کرنا اور اس کے لیے دعا کرنا، اور پھر جب ایک انسان ہمارے ہاتھوں سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو پھر خود بخود تزکیہ بھی ہوتا جاتا ہے. دل سخت کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم مردے کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے، اور اگر دیکھیں بھی تو دور دور سے. کئی لوگ تو اس کمرے میں نہیں جاتے جہاں کو فوت ہو جائے کہ پتہ نہیں ہم بھی فوت ہو جائیں گے اندر جا کے. تو اس طرح انہیں اسلام قبول کرنے کے حوالے سے خواتین میں دوسرے نمبر پر ہونے کا شرف حاصل ہوا. اسلام قبول کرنے کی وجہ سے انہیں انتہائی مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا. انہیں اپنے قوم میں بلند مرتبہ حاصل تھا، یہ اپنے خاندان کی خواتین کی سردار تھیں، جس طرح کہ ان کے خامن سیدنا عباس بن عبد المطلب اپنی قوم کے سردار تھے. سیدہ ام فضل اور ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عباس کے اسلام کا اعلان کرنے کے بعد دونوں کا شمار کمزور اور ناتواں اور بے بس مسلمانوں میں ہونے لگا، انہیں ستائے جانے کی وجہ سے، اپریشن کی وجہ سے. امام بخاری نے عبید اللہ کے حوالے سے یہ روایت اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کنت انا و امی من المستضعفین من الرجال والنساء، میں اور میری والدہ مردوں اور عورتوں میں سے کمزور اور ناتواں تھے، یعنی وہ لوگ جو نہ ہجرت کر سکتے تھے اور نہ ہی اپنی مدد آپ کر سکتے تھے. امام بخاری نے ابن ابی ملیکہ کے حوالے سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے یہ آیت تلاوت کی، سورۃ النساء 75. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے. سیدنا عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں اور میری والدہ ان لوگوں میں سے تھے جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت قدر کرتے تھے اور ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے اور کبھی دوپہر کے وقت وہاں سو جاتے تھے.
اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدہ ام فضل کو شجاعت، بہادری اور جسمانی توانائی سے نواز رکھا تھا. انہوں نے اپنی تمام صلاحیتوں کو دین اسلام کی نصرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے صرف کیا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لگائی بھجائی کرنے والی خاتون ام جمیل اور اس کے خاوند ابو لہب کے مقابلے میں اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع کا بیان ہے کہ میں عباس بن عبد المطلب کا غلام تھا. اسلام ہم تک پہنچا تو میں نے اسلام قبول کر لیا. کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ ابو رافع کی. کون تھے وہ؟ غلام تھے. کس کے؟ عباس کے. اور ام فضل نے بھی اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی. سیدنا عباس نے بھی اسلام قبول کر لیا، لیکن وہ اپنی قوم سے خوف زدہ تھے، اس لیے انہوں نے اپنا اسلام چھپائے رکھا. وہ اپنے مسلمان ہونے کو صیغہ راز میں رکھے ہوئے تھے. اللہ کا دشمن ابو لہب جنگ بدر سے پیچھے رہ گیا. اپنی جگہ اس نے عاص بن ہشام بن مغیرہ کو جنگ بدر میں شامل ہونے کے لیے بھیج دیا. وہ لوگ اسی طرح کیا کرتے تھے، جو خود جنگ میں شریک نہ ہوتا وہ اپنی جگہ کسی دوسرے کو جنگ میں شریک ہونے کے لیے بھیج دیتا. جب ہمیں یہ اطلاع پہنچی کہ جنگ بدر میں لشکر اسلام کو فتح نصیب ہوئی ہے تو اللہ نے ابو لہب کو ذلیل و خوار کیا اور ہمارے حوصلے بلند ہو گئے. ہم اپنے آپ کو پہلے کی نسبت توانا محسوس کرنے لگے. لشکر اسلام کی فتح سے ہماری عزت اور وقار میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا. یہ کہاں رہ رہے تھے؟ مکہ میں رہ رہے تھے. جی تو خبر تو پہنچ گئی. ابو رافع کہتے ہیں کہ میں ایک کمزور آدمی تھا، ظاہر غلام تھے، پیالے بنانے کا کام کرتا تھا. حجرہ زمزم میں بیٹھ کر پتھر کو تراش کر پیالے بنایا کرتا تھا، یعنی ایک طرف چھپ کے. اللہ کی قسم میں وہاں بیٹھا اپنے کام میں مشغول تھا. میرے پاس ام الفضل تشریف فرما تھی. ہمیں جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی خبر ملی تو ہم بہت خوش ہوئے. اچانک ابو لہب چلتا ہوا آیا اور ہمارے پاس بیٹھ گیا. وہ بیٹھا ہوا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھو ابو سفیان بن حارث آیا ہے. ابو لہب نے ابو سفیان کو اپنے پاس بلایا. اس سے کہنے لگا سناؤ کیا خبر لائے ہو. وہ ابو لہب کے پاس بیٹھ گیا. لوگ وہاں جمع ہو گئے، سبھی دم بخود کھڑے تھے. ابو لہب نے ابو سفیان سے کہا میرے بھائی کے بیٹے سناؤ میدان بدر میں ہمارے لوگوں کی کیا صورتحال رہی. یعنی اسی وقت ابھی خبر آ رہی تھی. وہ کہنے لگا کیا بتاؤں، جب ہم میدان جنگ میں اترے ہمارے مد مقابل مسلمانوں نے ہماری گردنوں کو دبوچ لیا. پھر انہوں نے ہمارے افراد کو جس طرح چاہا قتل کیا. دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، جسے چاہا اسے گرفتار کر لیا. ہم ان کے سامنے بے بس ہو گئے. اللہ کی قسم پھر بھی میں اپنے لوگوں پر کوئی الزام نہیں دھرتا، کیونکہ ہمارے مقابلے میں سفید رنگ کے شہ سوار سیاہ اور سفید ڈبی دار گھوڑوں پر میدان جنگ میں برسر پیکار تھے. اللہ کی قسم کوئی بھی چیز ان کے آڑے نہیں آ رہی تھی. یہ کون تھے؟ فرشتے تھے. ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے حجرے کی تنابیں اپنے ہاتھ سے اوپر کو بلند کی اور پھر کہا اللہ کی قسم وہ فرشتے تھے. ابو لہب نے میری یہ بات سنتے ہی میرے چہرے پر زوردار تمانچہ رسید کر دیا. میری اس سے مٹ بھیڑ ہو گئی. اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور میرے سینے پر بیٹھ کر مجھے مارنے لگا. میں ایک کمزور آدمی تھا. اب آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں اگر آپ کسی کو یہ بات کریں کہ فرشتے یہاں ہوتے ہیں یا فرشتے یہ کام کرتے ہیں یا فرشتوں کے بارے میں آپ میں سے ہر ایک نے کسی نہ کسی سے کچھ شیئر کیا ہوگا، کسی کو تمانچہ تو نہیں پڑا نا. یعنی وہ اس دور کا آپ سوچئے کہ لوگوں کے لیے اپنے اسلام کا اظہار، اللہ کو ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جہاں مشکل تھا وہاں فرشتوں کی بات کرنا بھی اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا تھا. ہر بات پر یعنی منہ کھولنے پر بھی ان کے لیے ایک آزمائش تھی. بہرحال اب ابو لہب نے ان کو مارنا شروع کر دیا. ام الفضل نے حجرے سے ایک لاٹھ پکڑی اور زور سے ابو لہب کے سر پہ دے ماری. یہ واقعہ تاریخ کی تقریباً سب کتابوں میں بیان ہوا ہے. یعنی اتنی بہادر اور اتنی جرت والی خاتون تھی جس سے اس کے سر میں شگاف پڑ گیا. حالانکہ وہ ان کے کیا تھے، یا جیٹھ ہوں گے یا دیور، یہی رشتہ بنتا ہے. اور غضبناک انداز میں کہنے لگی کیا تو نے اسے کمزور سمجھا؟ تجھے یہ جرت اس لیے ہے کہ اس کا مالک یہاں نہیں. ابو لہب ذلیل و خوار ہو کر گردن جھکائے ہوئے وہاں سے چلا گیا. اللہ کی قسم 7 دن بعد اللہ تعالیٰ نے اسے طاعون کے مرض میں مبتلا کر دیا. عدسہ کی بیماری اس کو ہوئی تھی کہ پورے جسم پر پھوڑے نکل آئے تھے اور اسی بیماری سے وہ واصل جہنم ہو گیا.
اس کے بیٹوں نے اس کے فوت ہو جانے کے بعد 3 دن تک اسے دفن نہ کیا، جس سے اس کی لاش میں سڑان پیدا ہو گئی۔ بیٹوں کے پاس قریش کا ایک آدمی آیا اور ان سے کہنے لگا، اے ابو لہب کے بیٹو، تمہارا کچھ نہ نہیں، کیا تمہیں شرم محسوس نہیں ہوتی کہ تمہارے باپ کی لاش سے بدبو کے ببوکے اٹھ رہے ہیں؟ اس کی لاش گھر میں پڑی ہوئی ہے اور تم اسے دفن نہیں کر رہے، شرم سے ڈوب مرو۔ وہ کہنے لگے، ہم تو اس لیے لاش کے قریب نہیں ہو رہے کہ یہ متعدی بیماری ہمیں بھی نہ لگ جائے۔ یعنی بعض لوگ مردوں کو شاید اس لیے بھی نہلانے سے گریز کرتے ہیں کہ وہ جس بیماری میں فوت ہوئے ہیں کہیں وہ اس کے جرم ہم پہ اٹیک نہ کر دیں۔ اس نے کہا کہ چلو آگے بڑھو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم، انہوں نے اسے اس طرح غسل دیا کہ دور ہی سے اس کے لاشے پر پانی پھینک دیا، اس کے جسم کو ہاتھ نہ لگایا، اور زمین میں گڑھا کھودا اور لکڑی کے سہارے سے لاش کو گڑھے میں دھکیل دیا، پھر دور سے اس پر پتھر پھینک کر اس کی لاش کو چھپا دیا۔ یعنی مٹی تو نہیں دور تک پھینک سکتے تھے نا، تو پتھر پھینک پھینک کے ایک طرح سے سنسار کیا۔ اس طرح ابو لہب اپنے برے انجام کو پہنچا۔ تو ابو لہب کی بیماری کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ام الفضل نے جب اس کا سر پاڑا۔ سیدنا عباس کے مسلمان ہونے کی علامتیں۔ ابو لہب جس قدر اپنے بھتیجے کے خلاف بغض و عداوت کا مظاہرہ کرتا تھا، آپ کا دوسرا چچا آپ کے ساتھ اتنا ہی پیار کرتا، اتنا ہی وہ آپ پر غم گسار اور دعوت کے میدان میں مددگار تھا۔ عباس بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے اپنے بھائی کے بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے مسلمان ہونے کو صیغہ راز میں رکھنے کی موافقت حاصل کر لی، یعنی اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا، کچھ وجوہات تھی، تاکہ وہ مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے اہل مکہ کی صورتحال سے نبی کریم کو آگاہ کر سکیں، قریش کی ریشہ دوانیوں کی اطلاع آپ تک پہنچا سکے، اور جو کچھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی کر رہے ہیں اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر سکیں۔ ہجرت سے پہلے حضرت عباس کے مسلمان ہونے کے بہت سے شواہد پائے جاتے ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ مسلمان ہو چکے تھے اور انہوں نے اسلام کو چھپا رکھا تھا۔ پہلا واقعہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہو چکے تھے، عقبہ ثانیہ کے موقع پر کچھ لوگ مدینہ منورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے تو حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تاکہ انصار سے اپنے بھتیجے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس بات کی تائید حاصل کریں کہ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ جائیں تو وہ لوگ آپ کی بھرپور مدد کریں گے۔ عقبہ میں یہ ملاقات رات کی تاریکی میں خفیہ تھی، سیرت میں آپ پڑھ چکے ہیں اس کی تفصیلات۔ قریش کے جاسوسوں سے بچنے کا پورا اہتمام کیا گیا تھا۔ اگر حضرت عباس مشرک ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اہم ترین موقع پر اپنے ساتھ جانے کی دعوت نہ دیتے۔ ایک مشرک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا کیسے اعتماد کر سکتے تھے؟ دوسری بات، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو گئے تو حضرت عباس نے ایک بااعتماد شخص کے ذریعے سے آپ کو خط بھیجا، جس میں یہ اطلاع دی کہ قریش مکہ جنگ بدر کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں، ان کے عزائم بڑے خطرناک ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں۔ اگر حضرت عباس مسلمان نہ ہوئے ہوتے تو قریش کی جنگی تیاری کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کرنے کی انہیں کیا ضرورت تھی؟ وہ چونکہ مسلمان ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط دے کر ایک قابل اعتماد شخص کو بھیجا تاکہ آپ بھی ان کے مقابلے کے لیے تیاری کر لیں۔ تیسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ میدان بدر میں اگر عباس تم میں سے کسی کے سامنے آ جائے تو اسے قتل نہ کیا جائے۔ یاد رہے کہ حضرت عباس قریش مکہ کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، یعنی مشرکین کی جو فوج تھی اس میں شریک ہوئے تھے۔ ان کے مسلمان ہونے کا کسی کو پتہ نہیں چلا تھا، اس لیے وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے ان کو بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت سے آگاہ ہو چکے تھے کہ وہ مسلمان ہیں، اس لیے آپ نے کیا کہا کہ ان کو قتل نہ کیا جائے۔ وہ مشرکین مکہ کی جاسوسی کا فریضہ انجام دے رہے تھے، اس لیے وہ مکہ معظمہ میں مقیم تھے اور اسلام چھپایا ہوا تھا، اور اگر حضرت عباس جنگ بدر میں شریک نہ ہوتے تو قریش مکہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے اور سوچتے کہ دال میں کچھ کالا ہے، یہ جو جنگ میں ساتھ نہیں جا رہے۔ چوتھی بات ہے کہ ابو رافع کا بیان پہلے گزر چکا ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عباس اور ان کی زوجہ ام فضل ابتدائی مرحلے میں ہی اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ حضرت عباس اپنے مسلمان ہونے کو صیغہ راز میں رکھ کر مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمات انجام دے رہے تھے، اگر آپ اعلان کر دیتے تو یہ خدمات انجام نہ دے سکتے تھے، یعنی ہر ایک کے کام کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔
اسلام کی خدمت کے مختلف انداز اور مختلف طریقے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر سرداران قریش کو پتہ چل جاتا کہ یہ مسلمان ہیں تو وہ بھی ان کو اپنی مجلسوں میں بیٹھنے کی اجازت نہ دیتے، اور انہیں یہ آزادی حاصل نہ ہوتی کہ وہ بلا روک ٹوک سرداران قریش کے ساتھ میل ملاقات رکھیں، ان کی رائے اور منصوبہ بندی معلوم کر کے وقتاً فوقتاً مسلمانوں کو آگاہ کرتے رہیں۔ اب پھر ام الفضل کی طرف آتے ہیں جو حضرت عباس کی اہلیہ ہیں۔ حضرت عباس کا تھوڑا سا ذکر انہوں نے کیا ہے، اس کو میں نے اس لیے جانے دیا ہے کہ کسی بھی شخصیت کو جاننے کے لیے اس کے پورے گھرانے کو نظر میں رکھنا ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی ایک انسان اکیلا کچھ نہیں ہوتا، وہ ایک ماحول کی پیداوار ہوتا ہے، اور اس کے حالات کو سمجھنے کے لیے، اس کی شخصیت یا اس کے کارناموں کو سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ وہ کن حالات میں رہا اور اس کے آس پاس کون لوگ تھے اور ان کا طور طریقہ کیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں ام الفضل کو ایک رات ڈراؤنا خواب آیا، وہ گھبرا کر نیند سے بیدار ہوئی، چونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار تھی، اکثر آپ سے تبادلہ خیال ہوتا رہتا، یعنی آپ کی چچی تھی، سالی تھی۔ جب بھی ان کے دل میں کوئی ایسا اضطراب پیدا ہوتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کرتی۔ ایک دفعہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب بتا کر اس کی تعبیر معلوم کریں۔ وہ اس غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے عرض کیا، مجھے خواب میں یہ نظر آیا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک حصہ میرے گھر میں پڑا ہوا ہے۔ عجیب سا خواب تھا، اس سے گھبرا گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک حصہ ان کے گھر میں۔ میں تو یہ منظر دیکھ کے گھبرا گئی۔ آپ نے فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جو تیرا دودھ پی کر پروان چڑھے گا، یعنی تم اس کی رضائی ماں ہوگی، اور وہ تیرے بیٹے قثم کے ساتھ دودھ پیے گا۔ بعد میں ایسا ہی ہوا، سیدہ فاطمہ الزہرا نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام حسن رکھا گیا۔ دودھ پلانے کے لیے وہ میرے سپرد کر دیا گیا۔ جب میں نے اس کا دودھ چھڑایا تو اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسے آپ کی گود میں بٹھا دیا۔ اس نے آپ کی گود میں پیشاب کر دیا۔ میں نے یہ صورتحال دیکھی تو اس کے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ مارا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے چونٹی کاٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تجھ پر رحم کرے، میرے بیٹے کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آؤ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اپنا تیبند تبدیل کر لیجئے تاکہ میں اسے دھو دوں، آپ کوئی دوسرا کپڑا زیب کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما یغسل بول الجاریہ وینضح بول الغلام، بیٹی کے پیشاب کو دھویا جاتا ہے اور بیٹے کے پیشاب کو چھینٹے مارے جاتے ہیں۔ تو اس کی بھی کوئی وجہ تھی نا، کوئی حکمت تھی کہ بچے نے آپ کی گود میں پیشاب کر دیا۔ اس سے بھی خیر سامنے آئی کہ آپ نے ایک مسئلہ بتایا۔ ایک دوسری روایت میں صالح ابو الخلیل عبداللہ بن حارث، اور وہ ام الفضل سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر یا میرے کمرے میں آپ کے جسم مبارک کا ایک حصہ پڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ میری بیٹی فاطمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا جس کی دیکھ بھال تم کرو گی۔ فاطمہ الزہرا نے حضرت حسن کو جنم دیا اور اس نے اپنے بیٹے کو میرے سپرد کر دیا۔ میں نے اسے اپنے بیٹے قثم کے ساتھ دودھ پلایا۔ ایک دن میں حسن کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے اسے پکڑ کر اپنے سینے پر بٹھا لیا اور اس نے آپ کے سینے پہ پیشاب کر دیا اور وہ پیشاب آپ کے تیبند تک پہنچ گیا۔ میں نے حسن کے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ دے مارا تو آپ نے فرمایا، تم نے میرے بیٹے کو تکلیف دی ہے، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ میں نے عرض کیا، آپ اپنا تیبند تبدیل کر لیں، مجھے دے دیں، میں اسے دھو ڈالوں۔ آپ نے فرمایا، بیٹی کے پیشاب کو دھویا جاتا ہے اور بیٹے کے پیشاب پہ چھینٹے مارے جاتے ہیں۔ ام الفضل خواب کی یہ تعبیر سن کر بہت خوش ہوئی۔ انہیں اس بات پر ندامت ہوئی کہ اس خواب کی تعبیر پوچھنے میں تاخیر کیوں کی، اس خواب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلد مطلع کیوں نہ کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ام الفضل ایک مرتبہ دودھ پینے والے بچے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ نے ایک عام فقہی حکم صادر فرمایا۔ ابو داؤد میں ام فضل کا بیان ہے کہ حسین بن علی نے آپ کی گود میں پیشاب کیا تو اس موقع پر یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ ایک نے اور ایک دفعہ ایک نے کیا ہو، لیکن بہرحال یہ روایت موجود ہے۔ ام الفضل جو تھی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 30 احادیث روایت کی، یعنی بچے بھی پالے ہیں اور علم کی خدمت بھی کی۔ ام فضل نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر جائیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں کچھ وصیت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، تم میرے بعد مغلوب اور کمزور ہو جاؤ گے
ام فضل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 احادیث بیان کرنے کا شرف حاصل کیا. ان میں سے بعض احادیث تو ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عباس نے آگے روایت کی ہیں، اور اس طرح انس بن مالک اور ام فضل کے تمام غلام اور بعض دیگر صحابہ نے بھی ام فضل سے آگے احادیث کو بیان کیا ہے. ان کی وفات. ام الفضل اسلام کے لیے ایک مضبوط سہارا تھی. انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام اور مسلمانوں کے دفاع میں صرف کر دی. وہ دشمنان اسلام، کافروں اور مشرکوں کی راہ میں رکاوٹ بنی. انہوں نے ایک مثالی مومن، صالح اور بہادر کا کردار ادا کیا. انہوں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے اور ہمارے لیے اعلیٰ اور عرفہ اخلاقی قدروں کو چھوڑا. ام فضل ظاہر و باطن کے اعتبار سے ایک مثالی خاتون تھی. وہ سیدنا عثمان بن عفان کے دور میں وفات پا کر اپنے رب سے جا ملی. ان کی نماز جنازہ ان کے خاوند عباس بن عبد المطلب نے پڑھائی اور پھر انہیں سپرد خاک کر دیا گیا. طبقات ابن سعد میں عبداللہ بن یزید الہلالی کے یہ اشعار نقل کیے گئے ہیں: ما ولدت نجیبۃ من فحل بجبل نعلمه او سهل كستة من بطن ام الفضل اکرم به من کہلة وکہل عم النبی المصطفى ذی الفضل وخاتم الرسل وخیر الرسل. شریف الطبع خاتون سیدہ ام الفضل نے ہمہ اوصاف شخصیت کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر 6 معزز بیٹوں کو جنم دیا. ان کے خاوند فضل اور شرف والے تھے، آخری اور خیر و برکت والے رسول کے چچا تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدہ ام فضل پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، انہیں اپنی خوشنودی سے نوازے اور جنت الفردوس میں نیک دل تقوی شعار لوگوں کی سی جزا سے سرفراز کرے. ابن الجوزی نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ام الفضل بہت عبادت گزار خاتون تھی، ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتی تھی. اب تک جو کچھ آپ نے سنا ہے، اس سے آپ کو ان کی شخصیت کے کون سے پہلو نمایاں معلوم ہوتے ہیں؟ اسٹرانگ کیریکٹر تھا، اور شی واز ناٹ اے وائلنٹ وومن، لیکن اس وقت سچویشن کچھ ایسی تھی کہ ایک کمزور کو جو مارا جا رہا تھا اس کا وہ بدلہ لے رہی تھی. یعنی اس بات سے، اس واقعے سے یہ مت سمجھیے کہ کوئی بھی عورت اٹھا کے کسی بھی مرد کو مارنا شروع کر دے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا یا یہ بات کیوں کہی. یہ معنی نہیں ہے اس کا. کیوں مارا تھا ام الفضل نے؟ کیا وجہ تھی؟ ابو لہب نے ابو رافع کو مارا تھا. کس بنا پہ مارا تھا؟ کہ انہوں نے تھوڑا خوشی کا اظہار کر دیا تھا اور کہا کہ فرشتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ وہ تھے غلام، لیکن ان کی سمجھ کتنی تھی. ان کا چونکہ فرشتوں پر ایمان تھا، اس لیے انہوں نے فوراً فرشتوں کا ذکر کیا. اب آپ دیکھیے کہ صرف اتنی سی بات منہ سے نکالنے پر، جو کہ کوئی غلط بات نہیں تھی، اس پر کیا ہوا کہ اس نے مارنا شروع کر دیا اور پھر لٹا کے ان کے اوپر چڑھ بیٹھا اور خوب پٹائی کی. اب آس پاس کوئی ایسا بندہ نہیں تھا کہ جو اس مسکین غلام کو چھڑائے اور اس کو ہٹائے، ورنہ تو معلوم نہیں وہ جان ہی لے لیتا. تو اس بنا پر انہوں نے یہ ایکشن لیا. اسی قسم کا ایک اور خاتون نے بھی ایکشن لیا تھا ایک جنگ کے موقع پر، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں کہ وہ اپنے بیٹوں کو مارتی نظر آ رہی ہیں یا ہر ایک پہ ہاتھ اٹھا رہی ہیں یا کوئی وائلنٹ خاتون ہے. سچویشن کو سمجھیے، اس کو جنرلائز نہیں کیجیے یا اس سے اپنے لیے کوئی جواز نہیں ڈھونڈ لیجیے کہ ہم اپنے بیٹوں کو یا بچوں کو مارنا شروع کر دیں یا شوہروں کے ساتھ بدتمیزی کریں یا کسی اور مرد کے ساتھ، کہ نہیں اسلام نے حق دیا ہے اور خواتین ایسا کرتی رہی ہیں. تو پھر یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوگی بات. یعنی ان کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ عبداللہ بن عباس کی والدہ ہیں، کیونکہ ان کو اگر سمجھنا چاہیں تو عبداللہ بن عباس کے حالات آپ خود مطالعہ کریں. جی جی ہاں، خواتین کا یہ جو رول ہے نا بچے پالنے والا، یہ بڑا نمایاں ہے یہاں پر. اپنے بچے بھی پالے اور حضرت حسن کو بھی دودھ پلایا، اور جب دودھ چھڑایا تو پھر اس کے بعد ان کے حوالے کیا. آج کی ماؤں کا تو ایک بچے کے لیے بھی دودھ کافی نہیں. اکثر بچوں کو جب میں دیکھتی ہوں کہ دودھ نہیں پلاتی تو پوچھتی ہوں کیوں نہیں پلا رہے؟ وہ دودھ ہی نہیں ہے. دودھ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اسمارٹ رہنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم کچھ کھاتے نہیں ہیں.
تو جب کچھ کھاتے نہیں ہیں تو اپنے جسم کی غذا نہیں پوری ہوتی، انیمک ہے، تو بچوں کو دودھ کہاں سے پلائیں گے؟ سمجھ رہے میری بات؟ تو ہماری پرائرٹی کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے ہماری پرائرٹی؟ اپنی فٹنس، اپنی ذات، اپنی خوبصورتی. کہ اگر ہم دودھ پلائیں گے تو ہماری شیپ خراب ہوگی، اگر ہم دودھ پلائیں گے تو ہمیں خود زیادہ انٹیک لینا پڑے گا، پانی کا، دودھ کا یا کسی اور غذا کا، تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا جسم پھیلنے لگے گا، تو ہماری خوبصورتی چلی جائے گی. تو بچے کو ڈبے کے دودھ پہ لگا دیتے، فیڈر دے دیتے ہیں. اور کیا ہے؟ بالکل پوری نسلوں تک جاتا ہے. دیکھیے کہ ایک عورت کی حیثیت سے ہم سب کو اپنی پرائرٹی سیٹ کرنی چاہیے. ہم زندگی کے مختلف ادوار سے گزرتے ہیں. ایک وہ دور ہوتا ہے جب ہم خود اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، شادی سے پہلے کا دور، جب ہم ایک بیٹی کے رول میں ہوتے ہیں. یہ رول کیسا رول ہے اور اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس دور میں ایک خاتون کو کیا کرنا چاہیے؟ اس دور کی پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے؟ اپنی تعلیم، تربیت اور زیادہ سے زیادہ علم سیکھنا، اور اگلے رول کو جو بحیثیت بیوی اور ماں کے ہے اس رول کو ادا کرنے کے لیے اپنی سکلز کو، اپنے آپ کو تیار کرنا، علمی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اس طرف کسی کی توجہ ہی نہیں. آج کی خواتین یا لڑکیوں کی توجہ کس طرف ہے؟ نمبر 1 لڑکوں کا مقابلہ کرنے پر. جی، پروفیشن. لڑکوں کا مقابلہ کس طرح؟ کہ ہم ان سے آگے کس طرح نکل سکتے ہیں، ہم خود کو پروو کیسے کر سکتے ہیں، ہم زیادہ کانفیڈنٹ کیسے نظر آ سکتے ہیں. اچھا، اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے تک لڑکیاں ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، ہر اعتبار سے پوری طاقتیں اور صلاحیتیں ان کی کس کام میں لگی ہوئی ہوتی ہیں؟ ڈگری، جاب، پروفیشن. اب وہ ایسا مائنڈ سیٹ بن چکا ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی تو شادی کے بعد ان کا اگلا رول ہے بحیثیت بیوی کے. سب سے پہلے بچے تو بعد میں ہوتے ہیں نا، بیوی. وہ اپنے آپ کو شوہر کے مقابلے میں سیکنڈری رول میں ایکسپٹ نہیں کرتی، کہتے نہیں ایکول اینڈ برابر. جبکہ قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کا عورتوں پر ایک درجہ ہے. کوئی وجہ ہے نا رکھا ہے. دس از اے فیکٹ. اب اللہ نے سسٹم ایسا بنا دیا ہے، ہم چاہیں تو اس کو مانے، چاہیں تو انکار کر دیں. ابھی تو چوائس ہے، وہ تو کل کی بات ہے نا. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جب اللہ کے سامنے جائیں گے. تو اکثر خواتین ذہنی طور پر اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی کہ گھر کی کنگڈم میں جو کنگ ہے وہ شوہر ہے، فائنل اتھارٹی وہ ہے، اس کی بات مانی جائے گی جو وہ صحیح کرے گا. غلط تو پھر کسی کی بھی نہیں مانی جاتی، اور اس کے انکار کا بھی ایک حکمت ہونی چاہیے. اچھا، اب کیا ہوتا ہے؟ چونکہ شادی سے پہلے کوئی تیاری ہی نہیں کی، نہ بیوی بننے کی اور نہ ماں بننے کی، لہذا پہلے بیوی بننے میں سخت مشکل پیش آتی. اور ابتدائی چند دنوں کے بعد جو لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد شروع ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے پر بد اعتمادی، اور پھر اس کے بعد عام طور پر تو اب کیا ہو رہا ہے کہ گھر بڑی مشکل سے بستے ہیں یا پھر ٹوٹ ہی جاتے ہیں ابتدائی چند مہینوں میں. اور پھر اگر بچہ پیدا ہو جائے، اول تو بچہ بھی نہیں پیدا ہونے دیتے. اب تو بہت کیسز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ کہتے نہیں جی پہلے 1-2 سال تو ہم یہ دیکھیں گے کہ لڑکے کا کیا، پورے خاندان کا سلوک کیا ہے. جب اس سے مطمئن ہو جائیں گے تو پھر بچے پیدا کریں گے. ابھی ہم نے اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا. ہمیں کیا پتا کہ گھر بستا بھی ہے یا نہیں. یہ میرے اپنے کانوں کی سنی ہوئی باتیں، میں کہیں یہ خیالی باتیں نہیں کر رہی.
یہ مجھ سے لوگوں نے خود اپنے دل کی باتیں کی ہوئی ہیں کہ ہم یہ سب کیوں کر رہے ہیں. جب کوئی جھگڑا آتا ہے نا تو پوچھتی ہوں کہ ابھی تک اتنے سال ہو گئے بچے نہیں وہ ہم نے خود ہی ڈیسائیڈ کیا کہ ابھی بچے نہیں ہوں گے, پہلے ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. آپ کو پتا ہے کہ بچہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے پیرنٹس دونوں طرف بہت کچھ کمپرومائز کر لیتے ہیں, پھر اس گھر کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بچہ سفر نہ کرے, کیونکہ زندگی کا سفر تو ہے ہی ایک ہچکولے کھاتا مشکل سفر. یہ کوئی اسٹریٹ ہائی وے نہیں ہے, یہ بہت اونچی نیچی ہے, اس میں بہت جرکس ہیں, اس میں بہت جھٹکے ہیں, اس میں بہت سی خوشیاں بھی ہیں لیکن بہت سے اضطراب بھی ہیں, کیونکہ ذمہ داری کے رول ہیں یہ. ماں بننا, باپ بننا اور پھر شوہر ہونا, بیوی ہونا, یہ ذمہ داریاں بھی ہیں, حقوق بھی ہیں لیکن ذمہ داریاں بھی ہیں. تو اس ذمہ داریوں کی ادائیگی میں اگر ایک فریق سے کچھ بھی کمی ہوتی ہے تو دوسرے پہ ڈائریکٹ زد پڑتی ہے, اور پھر اس کو صبر و برداشت اس وقت کرنا پڑتا ہے. اور اگر وہ اس سے کام نہیں لیتا تو پھر جب ادھر سے زد پڑتی تو دوسرا بھی نہیں لیتا, دوسرا بھی صبر نہیں کرتا, کیونکہ دونوں انسان ہیں نا, دونوں میں کمزوریاں, دونوں میں کوئی نہ کوئی کمیاں ہیں, کچھ نہ کچھ تو ہوگا. تو اس سے کیا ہوا کہ ہمارا معاشرہ ایک عجیب اضطراب کا شکار ہو گیا. ادھر رشتہ طے نہیں ہوتا, ادھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہیں. چلیے اگر ہم ان ساری شخصیات کو سامنے رکھ کے, ذہن میں رکھ کے اپنا ایک رول متعین بھی کریں, کیونکہ ہر ایک کی کوئی ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہو سکتی ہے نا. کسی کے لیے اسماء بنت عمیس اور کسی کے لیے ام رومان اور کسی کے لیے ام الفضل. تو اس رول میں آپ دیکھیے کہ اگر ماں کے رول میں آپ یہ جان لیں کہ اجر اور ثواب کتنا ہے اور ذمہ داری کتنی ہے, تو آپ کو پرائرٹی سیٹ کرنے میں کچھ مشکل نہ ہو. زندگی میں جو بھی کام کریں, لیکن آپ کی نظر بچوں سے ہٹ نہیں سکتی, ان سے غافل نہیں ہو سکتی, اور خاص طور پر کس چیز سے کہ ان کی آخرت کا کیا ہوگا, کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا, قوا انفسکم واہلیکم نارا. پھر ماں کیسے غافل ہو سکتی؟ یہ کیسے ہو سکتا کہ ماں خود اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لے اور بچے سوئے پڑے رہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. جی آپ کچھ کہیے. بالکل, یعنی بچہ ایک فل ٹائم جاب ہوتا ہے. جب ہم خود سمارٹ رہنے کے شوق میں کچھ کھاتے پیتے نہیں تو پھر کوئی ہمت طاقت ہی نہیں ہوتی کہ اس کو سنبھالیں, پھر وہ سنبھالا بھی نہیں جاتا, پھر وہ ایک مصیبت لگتا ہے, پھر اٹھائے پھینکتے ہیں اس کو. جی استاذہ, میں ایک چیز نوٹ کری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے اور وہاں پہ جو مسلم سلطنت تھی ادھر یہ تھی بھی نہیں. یہاں پہ کفار کے درمیان, مشرکین کے درمیان رہ رہی تھی, لیکن انہوں نے کتنا انٹیکٹ رکھا اپنی فیملی کو بھی, اپنے ایمان کو بھی. ہم ابھی یہاں پہ اور ہم کتنا ڈرے ہوتے ہیں کہ ہم ادھر سے چلے جائیں گے تو پتہ نہیں ہم کیا کریں گے بعد میں, لیکن وہ مشرکین کے درمیان میں رہ رہی تھی. ویری گڈ پوائنٹ, جزاک اللہ خیرن. اب دیکھیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا چکے ہیں اور یہ مکہ میں ہے, اور حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اور میری والدہ مکہ کے کمزور لوگوں میں سے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ تھی اسٹرانگ, لیکن ایک بے بسی کی سی کیفیت تھی نا, کہ کوئی ان کی آزادی نہیں تھی. ایک نان مسلم معاشرے کے اندر رہ رہی تھی, لیکن 6 بیٹوں کو انہوں نے کس طرح اسلام میں پالا اور پھر اسلام کی خدمت کے لیے تیار کیا. اور ہم تو ہر وقت یہی شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں, ہمیں ماحول ہی نہیں ملا اور ہمارے پاس کوئی ہے ہی نہیں اور ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ہے, گھر کی نہیں ہے, باہر کی نہیں ہے, اس کی نہیں, اس کی نہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جنگ بدر میں ان کے شوہر جو تھے وہ قید بھی ہو گئے تھے, حضرت عباس جو تھے. اس کے بارے میں بھی آتا ہے, طبقات ابن سعد میں ہے کہ برا بن عازب کی روایت ہے کہ ایک شخص عباس کو لے کر آیا, اس نے اسے گرفتار کیا ہوا تھا. اس نے کہا کہ اس نے مجھے گرفتار نہیں کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد آزرک اللہ لملک کریم, اللہ نے ایک معزز فرشتے کے ساتھ تیری مدد کی ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ عباس یعنی میرے والد کو ابو الیسر نے گرفتار کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کیسے کیا, کیونکہ حضرت عباس بہت لمبے قد کے, بہت اسٹرانگ فزیک کے تھے, تو یعنی کہ تم نے کیسے ان کو پکڑ لیا, کیسے ان کو باندھا, کیسے ان کو قید کیا؟ اس نے بتایا کہ ایک شخص نے میری مدد کی جسے میں نے نہ کبھی پہلے دیکھا اور نہ کبھی بعد میں, وہ کبھی مجھے نظر نہیں آیا. اس نے یعنی ان کو پکڑ کے میری مدد کر کے, کیونکہ جو جنگ میں قیدی پکڑے جاتے ہیں تو ویسے تھوڑی ہوتے ہیں ہاتھ پکڑ کے لے جا رہے ہیں ان کو, وہ تو چھوٹ کے بھاگ جائیں گے.
ان کو تو فوری فوری باندھنا پڑتا ہے، رسیوں میں جکڑنا پڑتا ہے. تو پھر حضرت عباس جیسے شخص کو کسی نے پکڑ لیا تو اس لیے آپ نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا، کیا کیسے تم نے یہ؟ تو اس نے کہا میری ایک شخص نے مدد کی تھی جسے نہ میں نے کبھی پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا، چونکہ جنگ بدر میں فرشتے اترے تھے اور انہوں نے ہر لحاظ سے مسلمانوں کی مدد کی تھی، اور اسی میں سے ایک چیز یہ تھی. جی ان کو مائک دے دیجیے. میم جب حضرت حسن نے ان کے سینے پہ پیشاب کر دیا تھا تو حضرت ام فضل نے انہیں مارا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم نے اسے تکلیف دی، اللہ تجھ پر رحم کرے. یہ نہیں کہ کوئی مطلب ہم ایسی بات کی تکلیف دی اس کے بعد ہم بری بات ہی کہتے ہیں کہ ہم دعا نہیں دیتے، بس دعا ہی دیتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے دعا کی. گڈ. اور یہ کہ لڑکے زیادہ شرارتی ہوتے ہیں، بار بار باہر جاتے ہیں تو اور بچوں سے بھی ملتے ہیں، ان کی عادتیں بھی آتے ہیں، لیکن انہوں نے کیسی تربیت کی کہ وہ بالکل بھی چینج نہیں ہوئی. بالکل. اب دیکھیں کہ یہ خود کمزور تھیں اور ایمان کے اعتبار سے یہ حضرت عباس وہاں قید ہوئے میں ہیں، اور پھر یہ تنہائی ہوگی نا سب کو دیکھنے پالنے کے لیے. اور یہ بات بھی سازہ کہ جو اسلام لانے سے پہلے وہ سردار تھی خواتین کی، اور اس کے بعد وہ اتنی ویک ہو گئی تھی. بالکل.